السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں اس وقت حکومت میں، سبھی یہ شکوہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 8 سال سے پڑا پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ آخر کیوں نہیں ہو کے دے رہا، کیوں سامنے نہیں آ رہا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کھل کر پاکستان تحریک انصاف پر اس بات کی تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے سے بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنا دامن چھڑا سکے اور کسی طریقے سے وہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ یہاں پر ابھی چل ہی رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوئی جب ایک انٹرنیشنل جریدے فائنینشل ٹائمز نے ایک سٹوری کی پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس پر۔ اس سٹوری کے حوالے سے بات کریں تو بہت ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہوش ربا انکشافات، بلکہ کچھ حد تک حساس اور خطرناک انکشافات بھی اس سٹوری میں کیے گئے، جس میں سب سے زیادہ خطرناک نوعیت کا انکشاف یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل شخصیت شامل ہیں، انکلوڈڈ ہے اس بات میں، جو کہ فورن فنڈنگ کرتی رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات ضروری ہے جو مینشن کی جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں عارف نقوی کا جو حلف نامہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرایا گیا، اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی فنڈنگ کی گئی ہے، جو بھی پیسہ بھیجا گیا ہے، وہ کسی بھی غیر ملکی شخصیت سے حاصل نہیں کیا گیا۔ لیکن فائنینشل ٹائمز کی جو سٹوری ہے وہ تو اس سے بالکل برعکس کوئی معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان کرتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یا ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں بلکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اس کے بارے میں بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا کورس آف دا 8 ایئرس سامنے آئیں، جس میں ہنڈی کے ذریعے پیسے ٹرانسفر ہونے کا معاملہ ہم نے دیکھا جو کہ انلیگل ہے، وہ سامنے آیا، بینک اکاؤنٹس چھپائے جاتے رہے، وہ بھی ہم نے دیکھا، عطیات کے جو ایگزیکٹ فگرز ہیں وہ صحیح سے نہیں بتائے گئے، غلط کوٹ کیے گئے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو سب سے زیادہ حساس معاملہ، یہ خطرناک معاملہ ہے، وہ یہی ہے کہ غیر ملکی شخصیت کی انوالومنٹ کا اس میں کہا گیا ہے۔ اور اگر پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کی بات کریں تو اس کی جو دفعات 212 اور 204 ہیں، ان کے تحت اگر کسی پارٹی پر یہ الزام ثابت ہو جائے تو اس پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، مکمل طور پر پابندی اس پارٹی پر عائد کی جا سکتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ خاصے سیریس ہیں، یہ کیوں کسی کروٹ ہمیں بیٹھتے ہوئے دکھائی نہیں دے۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کرتی ہے جب پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی بات آتی ہے۔ 6 سے 8 دفعہ حکم امتناع کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لے چکے ہیں آلریڈی اس کیس کے اندر، وہ بار بار اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی وہ یہ دلیل سامنے لے کر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی بھی جو فنڈنگ ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور معاملے کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے۔ تو کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا، ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ اگر کسی چیز کا خوف نہیں ہے تو تلاشی دینے سے کیوں ڈرتے ہیں۔ تو آج یہی سوال ہم پاکستان تحریک انصاف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے تو پھر آپ تلاشی دینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، نیشنل اسمبلی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ ٹیلی فون لائن پر پاکستان مسلم لیگ نواز سے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر عطا طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عطا صاحب آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ اور اسکائپ سے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے سینئر سیاستدان ہیں ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ سبھی مہمانوں کا کہ پروگرام میں شرکت کی۔ کنڈی صاحب اگر آپ اس گفتگو کا آغاز کر لوں، سر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خالی فورن فنڈنگ یا فنڈنگ کے جو سورسز ہیں وہ خالی ہمارے ہی کیوں انویسٹیگیٹ کرنے، کیسز انہوں نے آپ کو پتا آپ لوگوں پہ بھی کیے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تینوں کیسز ساتھ چلیں، پیپلز پارٹی کا بھی پتہ کیا جائے، نون لیگ کا بھی پتہ کیا جائے، پھر ہمارا بھی پتہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ نے کچھ کیا نہیں تو آپ تلاشی دینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ عدالتوں سے کیوں گھبرا رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی فورن فنڈنگ میں، پروہیبٹڈ فنڈنگ میں ملوث نہیں ہے تو آپ 8 سال کیوں اس چیز کو ڈیلے کرتے رہے، ہر ہفتے وکیل چینج کرتے رہے، پیشیں لیتے رہے، ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرتے رہے۔ آج عارف نقوی صاحب کا جو آیا وہ کون سے صادق اور امین ہیں مجھے بتائیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ، ان کو آپ نے دیکھا انٹرنیشنلی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ان کے خلاف کورٹوں میں وہاں پر فیصلہ ہوا پڑا ہے کہ وہ کیا ان کی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ریپوٹیشن ہے یو ایس میں اور یو کے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اگر ہماری پروہیبٹڈ فنڈنگ میں کچھ کریں تو پہلے آپ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کا کریں یا باقی پارٹیوں کو کریں۔ ایز اے پیپلز پارٹی میں کہوں گا دیکھیں ہم سے جو انفارمیشن انہوں نے مانگی تھی سی پی نے، ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہے، ہماری ٹیم ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم کبھی بھی ڈیلے ٹیکٹس استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی تلاشی دینے کو تیار ہیں، ہم دے رہے ہیں، اور آپ اپنا حساب کتاب دیں۔ اگر جب آپ کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس خلاف معلم جبہ کا اسکینڈل آتا ہے، بلین ٹریز کا آتا ہے، بی آر ٹی کا آتا ہے، آپ سپریم کورٹ کے بھی چھپ جاتے ہیں۔ اگر آپ اتنے پاک صاف ہیں، آپ اتنے اچھے لوگ ہیں، آپ نے کرپشن نہیں کی ہے تو آپ کیوں چھپتے ہیں سپریم کورٹ کے پیچھے؟ کہہ دیتے کہ جی آئی ایف آئی اے اس وقت آپ کی حکومت تھی، ایف آئی اے ہماری جو ہے وہ، اور نیب جو چیئرمین آپ کی ریموٹ کنٹرول پہ چلتا تھا،
اس کو کہہ دیتے کہ آپ کو جو ہے کلین چٹ دے دے. جیسے ریموٹ کنٹرول پہ چلتا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے اداروں میں کبھی انٹرفیئر ہی نہیں کیا. جیسے وہ کہتے ہیں اگر ہم انٹرفیئر کرتے تو یہ سارے ایسے جیسے ثاقب نثار نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اتنا اچھا شخص ہوں کہ میں یہ ڈیم فنڈ میں یہاں پر بیٹھ کر چوکیدارہ کروں گا. اب میں آپ سے اور آپ کے توسط سے پوری قوم سے پوچھتا ہوں اگر ثاقب نثار کسی کو اگر پتہ ہے اور انہوں نے اگر کوئی درخواست بھیجی ہے خورشید شاہ صاحب کو, کیونکہ وہ واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں, اگر انہوں نے بھیجی ہے تو آپ مجھے بتائیں, میں ان کو سفارش کروں گا خورشید شاہ صاحب کو کہ ان کو چوکیدارے پہ رکھ دیں تاکہ وہ اس ڈیم کی حفاظت کریں. انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کا مذاق اڑایا, ڈیم فنڈ کا مذاق اڑایا, آج وہ اپنے جو مجھے لیٹسٹ انفارمیشن ہے ملک سے باہر جا کے اپنی عیاشیں کر رہے ہیں اور یہاں آ کر جو ہے اپنے آپ کو بیٹھ کر جو جس طریقے سے لوگوں کو کلین چٹ دیتے تھے, آج ان کا پتہ چل گیا کہ وہ کتنے صادق اور امین تھے. تو ٹھیک ہے, چلیے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. عطا طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی موجود ہیں. سر بہت شکریہ عطا طاہر صاحب آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی سب بھی تلاشی دیں, پھر ہم تلاشی دیں گے, اکیلی ہماری تلاشی آپ کیوں مانگ رہے ہیں. اور تھوڑا سا یہ بھی کہ جب آپ لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا چاہیے, تو پی ٹی آئی اب یہ موقف بھی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ آپ اس وقت سینٹر میں اقتدار میں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دباؤ میں ڈال رہے ہیں اداروں کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس جماعت نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ ان کا اختیار نہیں تھا اس کیس کو سننے کا, اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کی کمپوزیشن کو, اس کی تشکیل کو چیلنج کیا ہو اور پھر اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چاہو, متعدد بار پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈرز لیے ہوں, اور پھر یہ استدعا ان کی آن ریکارڈ ہے کہ اس سارے معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے. اب دیکھیے, کوئی جماعت اگر ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری سپریم کورٹ میں جا کے یہ استدعا کرتی ہے کہ ہمارے ان معاملات کو صیغہ راز میں رکھیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو انڈر پریشر لانا, جو ایک آج کل آپ کو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آن سلاٹ نظر آتا ہے, ہر بات پہ ان پر تنقید کی جاتی ہے, نامناسب الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ تو انڈر پریشر لانے کے ٹیکٹکس طریقے انصاف کے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تحت اپنی تقاریر کے ذریعے اس طرح کے اداروں کو انڈر پریشر لایا جائے تاکہ وہ یہ فیصلہ کرنے میں دباؤ محسوس کریں. تو میں بالکل اس بات پہ قائم ہوں, پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا واحد کیس ہے جس کو اب 8 سال ہو گئے ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اچھا عطا طاہر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے آپ لیگلی بہت ایکٹیو ہیں, آپ کورٹس میں جاتے ہیں, آپ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں, یہ التوا کے پیچھے کوئی وجوہات آپ بتا سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیوں التوا کا شکار رہا 8 سال یہ معاملہ؟ دیکھیے شروع میں تو چلے کچھ اسٹے آرڈرز تھے اعلیٰ عدلیہ کے جو آڑے آ گئے, بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ پچھلے 1.5-2 سال سے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ جب تمام چیزیں منظر عام پر آ چکی, پتہ لگ چکا کہ ووٹون کرکٹ کلب کس لیے استعمال ہوا, اور اب جب عارف نقوی صاحب کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ انہوں نے کی. وہ تو کہہ رہے ہیں جی وہ انسنٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ انسنٹ ہے, وہ ایک برائٹ اور شارپ آدمی ہے, اور اینی بڈی از انسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو یہ گلٹی کس طرح پروو ہوں گے؟ وہ تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو ایک دوہرا نظام عدل ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا دینی ہو اقامے پہ آپ نکالے, اور پاکستان کا واحد کیس ہے جس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا, روزانہ کی بنیادوں پر ٹرائل ہوا, اور واحد ٹرائل تھا جس کی سربراہی مانیٹرنگ ججز آنریبل سپریم کورٹ کے تھے. تو دیکھیے ایک طرف تو وہ کیسز ہیں کہ جب سیاسی رہنماؤں کو سزائیں دینی ہو تو ڈے ٹو ڈے ٹرائل بھی ہوتا ہے, اور عمران خان صاحب نے پاناما کا اتنا بڑا ہوا بنایا تھا تو اپنا کیس 7 سال سے زیر التوا ہے. دیکھیے ان کی بدقسمتی سمجھ لیں یا خوش قسمتی سمجھ لیں کہ جو زبان سے انہوں نے بات زندگی میں نکالی ہے اس پر یو ٹرن ہمیشہ لیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب عارف نقوی کی بات آتی ہے, عارف نقوی باہر کے ممالک میں وانٹڈ ہے, یو ایس میں وانٹڈ ہے, کنوکٹڈ ایک فیلن ہے, اور آپ اس کی صفائیاں پاکستان میں دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کنوکٹڈ فیلن ہے, اس کی صفائیاں پاکستان میں دے رہے ہیں. میں آپ کے پاس کسی اور نقطے پہ آتی ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ریاض فتیانہ صاحب آپ موجود ہیں سر ہمارے ساتھ؟ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے سر, بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر میں تھوڑا سا یہی جو باتیں ابھی یہاں پر ہو رہی تھیں, ایک تو یہ کہ تھوڑا سا اگر بیان کر دیں ہمارے ویورز کے لیے کہ بار بار جو ہے وہ حکم امتناع لینے کی کوشش, اس مسئلے کو فورن فنڈنگ والے کو ڈیلے کرنے کی کوشش, اور اب جو یہ عارف نقوی کا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے اس کو اس طریقے سے آل آؤٹ جا کے ڈیفینڈ کرنا. فواد چودھری صاحب نے بھی کل کہا کہ جی وہ تو ایک بہت بڑا مائنڈ ہے پاکستان کا, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں بات کریں بجائے اس کے کہ ہم اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے ان کو وہ کر رہے ہیں. اور آج خان صاحب نے بھی ان کے حق میں
بیان دے دی سر, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر سزا ہو جاتی ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہوگی تو یو کے کی جیلز میں 219 سال کی قید کی سزا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو ہوگی, اور آپ یہاں پہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر یو کے کا معاملہ ہے تو یو کے والے جانے, ان کی عدالتیں جانے, ہمیں کیا ضرورت, ہم تو مداخلت نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جہاں فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں کچھ جماعتیں نہ تو نااہل ہو جاتی ہیں نہ کوئی بندہ نااہل ہو جاتا ہے. میکسیمم جو فارن فنڈنگ وہ ضبط کی جا سکتی, اس علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. نمبر 1. 2, نمبر 3, ہمارا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ اب ساری بڑی جماعتوں کے فیصلے سب کی سماعت کر لیں, صرف ہمارے خلاف نہیں. یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جو پابندی ہے لگی ہوئی, ہمارے موسٹلی فنڈ اس سے پہلے کے آئے ہوئے. نمبر یہ پھر اوورسیز پاکستانی ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ پاکستانی ہے, خدا نہ خواستہ غیر ملکی تو نہیں ہے, وہ امریکہ میں بیٹھا ہے یا برطانیہ ہے, اوریجنلی وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. اور مزید یہ کہ آپ سماعت کر لیں آن میرٹ, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, سب کی سماعت کر کے فیصلہ ریزرو کر لیں, اور ایک ہی دن سب کا فیصلہ اناؤنس کر دیں. جس کے ذمہ جو پڑتا ہوگا وہ برداشت کر لے گا. ہم تو تیار ہیں ہر قسم کے حالات کو فیس کرنے کے لیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. فتیانہ صاحب اجازت دیں سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں پر جو کیس ہے 2014 میں ہوا, ان لوگوں پہ جو کیس آپ لوگوں نے کیا وہ کب کیا سر؟ ایک تو اس پہ جواب دے دیں, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ دلیل مان لیں جو آپ دلیل دے رہے ہیں سر, پھر تو کرمنل جو کسی بھی سزا کے لیے کورٹ میں ہے وہ یہ کہے گا کہ جی میری چوری کا جواب تب لیں جب پاکستان میں جتنے چور ہیں ان کی چوریوں کا جواب ہو جائے. یہ تو وہ دلیل ہوئی نا. دیکھیں نہ یہ چوری ہے نہ یہ نہیں, میں آپ کے کیس کو سر میں کسی بھی آرڈنری کرائم کی بات کر رہی ہوں. نہیں, آپ یہ کرائم تو نہیں ہے نا, یہ بے ضابطگی ہو سکتی ہے. کرائم اور چیز ہوتی ہے, بے ضابطگی اور چیز ہوتی ہے. مکس اپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کے بارے میں تو سب خاموشی ہے, اور ہم تو کرپشن تو ہم نے نہیں کی نا. کوئی بے ضابطگی ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز ہم نے بر وقت ڈکلیئر نہیں کی, اب بعد میں کر رہے ہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. کئی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کئی چیزیں لوگ نہیں بھول جاتے ہیں, بعد میں بتا دیتے ہیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس میں اتنی بڑی تعداد میں کوئی عمران خان صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے نا کہ ہر وقت تو کاغذ پینسل لے کر چیزیں لکھتے رہیں کہاں سے عمران خان صاحب کو خود جا کے اکاؤنٹنگ کا حساب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم تو صرف سوال وہ کر رہے ہیں جو کہ خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ اگر خوف نہیں ہے کسی بات کا تو تلاشی دے دیں. یہ وہی والی بات ہے سر, تلاشی دے دیں. آپ کسی اور کی تلاشی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کب انکار کیا تلاشی دینا؟ ہم کہتے ہیں کہ سب کی تلاشی لیں. آپ اس میں جو بڑی پارٹیاں جنہوں نے بڑا حکمرانی کی ہے پاکستان میں پچھلے 50-40 سالوں میں, کئی کی انہوں نے باریاں بدلی ہیں, کئی دفعہ وزیر اعظم اور صدر رہے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری پہ میں آپ لوگوں پر کیا الزام لگا ہے؟ اس سٹوری کے تحت یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک فورن شخصیت جو کہ اس وقت ایک مڈل ایسٹرن کنٹری میں سرونگ وزیر ہیں, انہوں نے آپ کی پارٹی کو عارف نقوی کے تھرو فنڈز بھیجے ہیں. اس الزام کا مجھے آئی نو کہ یو آر اے لیگل پرسن یور سیلف, آپ کو زیادہ پتہ ہے اس الزام کی نوعیت کا, سنگینی کا. دیکھیں غیر ملکی اخبارات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, کوئی نہ کسی ایجنسی کے پے رول پر ہوتا ہے. اگر پاکستانی اخبار کسی کے بارے میں کہہ دے تو وہ کون سی اتھارٹی ہو جاتی ہے؟ اگر باہر کا اخبار کو کہہ دیتا ہے تو وہ کون سی اتھارٹی ہو جاتی ہے؟ عدالتیں موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے, ہمارے وکیل موجود ہیں. ساری جماعتوں کی وہ کھنگال لیں, فارن فنڈنگ جن کے پاس ہے یا سب کے اکاؤنٹس, تو یہاں تو یہ رواج ہی نہیں تھا پیسے بینک میں رکھنے کا. ہم سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں یہاں پہ تو نقد رقم لے کر جیبوں میں ڈالتے تھے اور ڈکلیئر بھی نہیں کرتے تھے کس نے کتنا چندہ دیا ہے. تو ہم نے آ کے روایت ڈالی ہے کہ ان کا ہم اکاؤنٹ رکھتے ہیں اور مینٹین رکھتے ہیں, اپنی ہماری کمیٹیاں ہیں, انٹرنل آڈٹ ہے. یہ سب سے بہترین سسٹم تو ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. اتنا بہترین سسٹم آگے آ کے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروا لینا. سر میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. آئی ہیو ٹیکن یور پوائنٹ. کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں جی ایک ہی دن تینوں کی تلاشی لے لیں, ہم بھی تلاشی دیں گے, یہ دونوں بھی تلاشی دے دیں. تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں معاملہ جو ہے بڑا سادہ ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل جریدے ہوتے ہیں ایجنسیز کے پے رولز پہ ہوتے ہیں جب سٹوریز کرتے ہیں. دیکھیں فتیانہ صاحب بڑے ایک سنجیدہ سیاستدان ہے, میں ان کو بڑا سنجیدہ ہمیشہ پایا ہے. لیکن کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ سب تلاشی ہو؟ ہر کسی نے اپنی تلاشی دینی ہے, اگلے جان میں ہر کسی نے اپنا حساب کتاب دینا ہے. بالکل, کہ ہم نے کیا فرشتوں کو یہ بولنا ہے کہ جی پہلے ان سے حساب کتاب لیں, بعد میں ہم سب کو ہمیں اکٹھا کھڑا کر حساب لیں. دیکھیں انہوں نے اپنے جو ان کی فنڈنگ ہے پروہیبٹڈ ہے جو بھی ہے, انہوں نے اپنا حساب کتاب انہوں نے دینا ہے, باقی سیاسی جماعتوں نے اپنا حساب کتاب دینا ہے. اب فتیانہ صاحب کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ ہاں پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ کسی کے پیرول پہ ہیں, پہلے امریکی سازش تھی, اب یو کے کی سازش بے نقاب ہونے جا رہی ہے میرے خیال میں. ابھی سے کوئی بیانیں شروع کر دیں برطانیہ کی اس کے اوپر, کیونکہ پھر اگر یہ ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ فی الفور ان کو آج جو ہے ان کو
ہر جانے کا دعویٰ کر دینا چاہیے تھا کہ آپ نے غلط ہمارے فائنینشیل ٹائمز پہ فائنینشیل ٹائم پہ کر دینا چاہیے تھا. فائنینشیل ٹائم ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک نام ہے, ایک نیوز پیپر, بہت پرانا ایک نیوز پیپر ہے. اور اچھا, وہ فی الحال تک سٹوری کے ایک حصے کو اون کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو انکار نہیں کیا, عارف نقوی کے تھرو ہم فنڈنگ لیتے رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں میرا دوست ہے, برائٹ آدمی ہے, جو فنڈنگ لیا ہے اس کا سارا آڈٹ اور سارا کچھ میرے پاس موجود ہے, تو میں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نقوی صاحب کا کریکٹر تو آپ خود پہلے دیکھ لینا. ان کے خلاف جو پاکستان میں جو تحقیقات ہو رہی تھیں اس کو عمران خان صاحب نے رکوایا تھا. باہر یو کے USA میں ہو رہی ہیں, تو چلو ہم کہیں یو کے والے بھی ان کے خلاف تھے, ان کی ایجنسی ان کے خلاف تھی, US بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے. جو ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے جو وہاں پہ کردار ہے ان ممالک میں, وہ سب کے سامنے ہے. اور آدھے حصے کو تو عمران خان صاحب نے مانا ہے. اب تو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ ان کو سو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اخبار کو. اگر انہوں نے سو کیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا, اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو ان کے حق میں فیصلہ ہے, اگر یہ غلط ہوں گے ان کے خلاف فیصلہ خلاف آئے تو یہ کیا کریں گے؟ جو ایک وہ ہے نا, ایک پیٹرن ہے, اس کی وجہ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں. میں کوئی بعید, اگر یہ فتیانہ صاحب خود ذاتی طور پہ ہوتے تو میں ان کے اوپر کمنٹس دے سکتا کہ کیا کرتے ہیں. لیکن عمران خان سے آپ اینی سیکنڈ یو ٹرن مار دیں کہ وہ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کر سکتا ہے کہ کیا کچھ. اور عادت اس نے کل دیکھے مانا ہے اپنی انٹرویو میں, جو ایک پرائیویٹ چینل کو اس نے دیا کہ میرا تو بڑا دوست ہے, میرا جاننے والا ہے. جی اور اب فوراً فنڈنگ پہ ہم کہتے ہیں کہ جلدی ایک فیصلہ آئے, اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے. بالکل یہ جو ماضی میں ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ جی یہ چیئرمین نائب تو آپ لوگوں نے لگایا ہے اور آپ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا استعمال کرتے تھے, تو آج ہمارا سوال ہے کہ ECP کا تو آپ نے یہ چیئرمین ECP تو آپ نے لگایا. نہیں سر, لیکن وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں بائی الیکشنز کے بعد؟ آج کہہ رہے ہیں نا, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں, جب ان کے ریموٹ کنٹرول پہ وہ نہیں چل رہا, ان کی باتیں نہیں مان رہا, تو آپ اگر وہ صحیح بات کہا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو ہمیں بہت غلط ہو گیا ہے, ہمیں کسی نے اور نے کہا ہے. لیکن مجھے وہ بھی انٹرویو عمران خان صاحب کا یاد ہے جب وہ وزیرستان کی پہاڑی پر ایک انٹرویو دے رہے تھے کہ پاکستان میں اس سے کریڈیبل بندہ مجھے نہیں ملے گا, اور یہ اس سے یہی جو ہے سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. ہم نے بھی کوشش کی, دیکھیں ہم نے اپنے دور میں کوشش کی کہ ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہم نے اپنے دور میں کیا, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پھر بھی ہوا. لیکن جس الیکشن کمیشن میں اگر آپ دیکھیں ROs الیکشن ہوں, RTS سسٹم پہ آپ نے اتنا خرچہ کیا اور ایک ہی سیکنڈ میں آپ اس کو سوئچ آف کر دیں کہ یار ہم نے اپنے مرضی کے رزلٹ نکالنے ہیں, تو یہ جب تک آپ الیکٹرول ریفارمز نہیں کریں گے, آپ جب تک الیکشن کمیشن کو مضبوط نہیں کریں گے, آپ جب تک پولیٹیکل پارٹیز آپس میں آج دوبارہ دعویٰ دیتا ہوں فتیانہ صاحب کو کی پارٹی کو ان کے توسط سے کہ آئیں ہم آپس میں بیٹھیں. اگر ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے پولیٹیکل مسائل کا حل نکالیں گے, اگر ہم آپس میں حل نہیں نکالیں گے تو پھر آپ نیوٹرل بھی کہیں گے, پھر آپ ججوں کو گالیں بھی نکالیں گے, اور پھر جج بھی آئیں گے آپ کے انٹرفیئر کریں گے, فوج بھی آئے گی, سیاست میں مداخلت کریں, سب کچھ کریں گے. پھر سب کچھ ہوگا جب تک آپ اپنے دائرہ کار سے باہر ہم خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کو, ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دے رہے ہیں. بھائی کسی ادارے کو کیا حق ہے کہ وہ کبھی آپ نے جوڈیشری میں مداخلت کی ہے, کبھی آپ نے مداخلت کی ہے, آپ جائیں تو صحیح. بالکل ٹھیک ہے. عطا طارق صاحب تھوڑا سا سر یہ ایک بات ضرور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو عمران خان صاحب کے کرٹکس ہیں کہ آپ لوگ یہ جو ECP کے فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے لیے پش کر رہے ہیں, ڈیسیجن ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ شاید جلد آ جائے گا, اگر فیصلہ آتا ہے اور ان کے خلاف آتا ہے تو پھر تو وہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہوئی ہے مجھے نکالنے کے لیے, وہ اس کو اس کے ساتھ بھی ہوا دیں گے اور کہیں گے جی یہ بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے, اور ان کا نیریٹو جو ہے وہ مزید تقویت اختیار کرے گا. دیکھیے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک یہودی امریکی شہری بیری سی شنیپ سے آپ فنڈنگ لیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ انڈیا سے فنڈنگ آئے, اسرائیل سے فنڈنگ آئے. اب یہ دیکھیں آپ نے جب ڈونیشنز لی ہیں تو آپ کو اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. ہماری باری آپ کہتے تھے کہ رسیدیں نکالو, تلاشی دو, منی ٹریل ثابت کرو, تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ پہلے آپ اپنی منی ٹریل دیں. ہم نے تو رسیدیں لے کے عدالتوں میں گئے, جو ہوا تو ہوا. اور آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ عدالتوں میں کھڑی ہیں جبکہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے, کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. تو دیکھیں یہ حساب تو دینا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بیری سی شنیپس اور یہ سارے معاملات نکلے اور ان کی منی ٹریل سمجھ آئی کہ یہ ٹریل کہاں سے شروع ہوئی اور یہ جو ممنوع فنڈنگ ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ چیز بھی منظر عام پر آئی تھی کہ کچھ ملازمین کے نام پہ بھی اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں جو PTI کے دفتر میں نائب قاصد تھے,
جو باورچی تھے ان کے نام کے اکاؤنٹ کیوں کھولے گئے؟ اگر یہ بالکل کلین فنڈنگ تھی تو پھر پارٹی کی ڈونیشن پارٹی کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے، اور پارٹی کی ڈونیشن پارٹی کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، ذاتی اخراجات پر نہیں ہوتی۔ اور جو فنڈنگ سرے سے ممنوع ہو اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ بین الاقوامی سازش کا ہے، انٹرنیشنل کنسپریسی کا ہے، وہ تو پٹ چکا، مگر وہ بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے اکاؤنٹوں میں جو بیرون ملک سے پیسے آئے ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے۔ کاش تحریک انصاف میں ریاض ستیانہ صاحب جیسے 10-12 اور لوگ ہوتے تو یہ اس نہج پہ ہم آج نہ پہنچتے کہ سوسائٹی اتنی پولرائز ہو گئی ہے کہ پرسوں حضرت نے یہ فرما دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ مجھے نہ ووٹ دینا جو ہے وہ شرک ہے۔ اب اگر دیکھیں، میرے سے لوٹوں کی تاریخ مت پوچھیں، میں یہ لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا، مگر آپ جب لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ کرتے ہیں، ایک بیچاری ایم این اے ہیں ادھر نارووال سے، جو ان کے ساتھ ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان کی جوان بچیاں گھر میں تھی، دیواریں پھلانگ کے لوگ اندر گئے، تو مجھے بتائیں نا تحریک انصاف کیسے بنی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 1997 سے تحریک انصاف میں شامل ہیں؟ آپ نے ہر جماعت سے لوگ توڑے، 2018 میں آپ نے آدھی مسلم لیگ توڑی، آدھی پیپلز پارٹی توڑی، آپ نے جگہ جگہ کے لوگ جو ہیں وہ جوڑ کے آپ نے اپنی جماعت بنائی۔ تو آج جب آپ شرک کہتے ہیں تو اللہ معاف کرے، میں میری کیا حیثیت اور میں کسی کو کیا خطاب دوں، مگر آپ تو پھر ابو المشرکین ہیں، آپ تو مشرکین کے والد ہیں۔ پھر تو اگر اسی معیار پہ جانا ہے کہ پارٹی چینج کرنا اور کسی اور کو ووٹ دینا شرک ہے، تو پھر اپنی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نے جو لوگ جمع کیے ہیں جہاں جہاں سے کیے ہیں، پھر آپ سے بڑا مشرک پاکستانی سیاست میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ بات کریں فتیانہ صاحب، سبھی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ہم اتفاق کرتے ہیں، آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ کا ایک ویژن ہے، کیوں خان صاحب کے ارد گرد آپ جیسے ایڈوائزرز نہیں ہیں سر؟ کیونکہ یہ جو بات ابھی طارق صاحب کر رہے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ پر بڑی تنقید ویسے بھی ہو رہی ہے، اور جو بات ابھی طارق صاحب نے کی کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہے جو کہ خان صاحب سیٹ کر رہے ہیں، تو پھر خان صاحب کی جماعت میں کون سا ایسا بندہ جو کسی اور جماعت سے نہیں آیا ہوا؟ گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں فیصل کنڈی صاحب کا اور عطا اللہ طارق صاحب کا، دونوں سے میرا پرسنل ریپو اور تعلق ہے کئی وجوہات کی بنا پہ۔ دوسرا یہ کہ کون سی ایسی پارٹی ہے جو نئی بنی ہو اور اس میں باقی جماعتوں سے لوگ نہ آئے ہوں؟ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی تھی تو اوبیسلی ساری جماعتوں سے لوگ اس میں آئے تھے۔ جب مسلم لیگ نون بنی ہے، آئی جے آئی بنی ہے، تو آئی جے آئی میں ساری جماعتوں سے لوگ آئے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے کہ جو بھی نئی جماعت بنتی ہے تو کوئی آسمان سے لوگ نہیں آنے ہوتے، جو مختلف جماعتوں میں بولے بھٹکے ہوتے ہیں، جب ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے تو ایک نئی پارٹی میں آ جاتے ہیں دوسری جماعتوں سے مایوسی نہیں، کی لیکن بنا دوسری پہ۔ جماعتوں سے آنے پر اس کو شرک نہیں قرار دیتے نا یہ پارٹی کے ہیڈز میں، نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک فارن فنڈنگ یا دوسری فنڈنگ کا تعلق ہے، کم از کم پی ٹی آئی نے یہ تو راستہ دکھایا سب کو کہ رسیدیں ہونی چاہیے اور اس کا کوئی اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ رواج نہیں تھا پاکستانی سیاست میں کہ جماعتوں کے اکاؤنٹس ہوں اور وہ اپنا اس کا کوئی حساب کتاب ہو، کہ اس کی رسیدیں ہوں، کوئی اس کا انٹرنل آڈٹ ہو، کوئی ایکسٹرنل آڈٹ ہو، کوئی فنانس کمیٹی ہو، کوئی کبھی جماعت کی کمیٹی میں ورکنگ کمیٹی میں حساب کتاب پیش کیا جائے۔ یہ تو ہم نے ایک نئی رواج اور نئی روایت دی ہے، تو میرا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری آپ تلاشی نہ لیں، ہماری آپ بات نہ سنیں؟ بالکل میں چاہتا ہوں کہ ساری جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ترجیحی سلوک کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم تیار ہیں، اور الیکشن کمیشن فتیانہ صاحب، فیصلہ پاکستان، آپ لوگوں کے خلاف آئے گا تو قبول کریں گے؟ دیکھیں فیصلہ کیا ہوگا، کوئی خدا نہ خواستہ نہ تو ہماری پارٹی بین ہو سکتی ہے، نہ کوئی شخصیت نائل ہو سکتی ہے۔ میکسیمم جو اس میں پروین ہے وہی ایک ہمارے فنڈ، کچھ فنڈ جن کو کہیں گے یہ متنازع ہیں وہ ضبط کر لیں گے۔ وہ نہ تو منشیات کا پیسہ ہے، نہ وہ کوئی غیر ملکی طاقت کا پیسہ ہے۔ اگر وہ کسی نے محبت میں عمران خان ایک انٹرنیشنل سپورٹس مین تھے، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، لوگوں نے ان کو پیسہ دیا، اور اوورسیز پاکستانیوں میں مقبول شخصیت ہے۔ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے زیادہ پذیرائی پی ٹی آئی کو، تبھی تو انہوں نے ووٹ کا رائٹ بھی دیا تھا، اور موجودہ سیٹ اپ نے آ کے وہ ووٹ کا رائٹ متنازع کر دیا اوورسیز پاکستانی کو۔ جو فارن فنڈنگ دیکھیں پاکستان میں کتنی زیادہ فارن ایکسچینج پاکستان آتا ہے، موسٹلی جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ پیسہ اوورسیز پاکستانی وہاں محنت کر کے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں۔ ہم ان کو عزت دینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں پاکستان کی اکانومی کا پہیہ جو چلا رہے ہیں،
اس موقع پہ جب ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے، پاکستان ان 5 ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں جو بینک کرپٹ ہونے جا رہے ہیں، دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، جہاں پاکستان میں کوئی بالکل ان کا 250 رول ہے. روپے کے قریب ڈالر پہنچ گیا ہے، مہنگائی سے لوگ چیخیں نکال رہے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، I بجلی think تیل فتیانہ صاحب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ that's a discussion for another day کہ ڈالر کو کیا ہوا، مہنگائی کیوں بڑھی، کیسے بڑھی، جو ملک کی اکانومی ہوتی ہے یا اکنامکس ہوتی ہے جنرلی وہ کیسے کام کرتی ہے، وہ اگر اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تو پروگرام کا وقت نکل جائے گا. بفور آئی گو ٹو کنڈی صاحب، عطا صاحب تھوڑا سا صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈیسیجن ہے فارن فنڈنگ کا یا ممنوع فنڈنگ کا، کیا اس میں کیا نتیجہ آ سکتا ہے، فیصلہ کیا آ سکتا ہے، مطلب سزا کیا ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے اگر بتا دیں. دیکھیں جی، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو سیاسی جماعت جو ہے وہ بین ہو سکتی ہے. میکسیمم سزا اگر آئین کے تحت دیکھی جائے اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو آئین کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ یہ ہوتا رہا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے فارغ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو سینیٹرز تھے انہوں نے آزاد امیدواران کے طور پہ الیکشن لڑا تھا. میکسیمم پینلٹی تو یہ ہے، اور جو منیمم پینلٹی ہے ان کو جرمانہ کر کے تو وہ بس جرمانے پہ بات ختم کی جا سکتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو سنگین نوعیت کے ان پہ جو الزامات ثابت ہوتے ہیں یا کم نوعیت کے ہوتے ہیں، تو ڈیپینڈنگ آن دیٹ پولیٹیکل پارٹی کے بین ہونے سے لے کے جرمانے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا کنڈی صاحب، اگر پولیٹیکل پارٹی بین ہوتی ہے، یہ کچھ لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اگر بین کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو خان صاحب کل بلے کی جگہ گیند کا نشان لے کے تحریک انصاف کی جگہ کوئی اور نام رکھ کے پھر پولیٹیکل پارٹی اور یہی سارے اسٹرکچر کے ساتھ واپس آ جائیں گے. سو واٹ آر وی اچیونگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان سے؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا ہے، اس کے بعد اس کی اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ فیس کیا، جب مشرف کا دور تھا، ہماری پارٹی کو انہوں نے الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے وہ کیا کہ جی آپ نے پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کرایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے انہوں نے بین کر دیا تھا. پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک پارٹی رجسٹر کرائی، اس کا الیکشن کرایا. مخدوم امین فہیم صاحب کو خدا بخشے، ان کو ہم نے اس کا چیئرمین بنایا. آج بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی بین ہو سکتی ہے، ان کی جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے وہ ضبط ہو سکتی ہے، یا جو بھی فیصلہ ای سی پی کرتی ہے اس کے اوپر جو ہے مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں فتیانہ صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ وہ سپورٹس مین تھے اور لوگ بس دھڑ دھڑ اس کو پیسے دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی محبت کرتے تھے وہ، بلکہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ جس T20 میچ کا ذکر کیا گیا تو میری وجہ سے وہاں پہ لوگ آئے، فنڈ ریزنگ ہوئی، بہت پیسہ ریز ہوا. میرا مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ چندے کے پیسوں پہ اگر سیاست کریں، وہ تو چندے کے پیسے آئے تھے شوکت خانم کے لیے، اور آپ نے جو ہے اس کو اپنے کرکٹ کے لیے استعمال کی، اپنے اس کے لیے استعمال کیے، پالیٹکس کے لیے استعمال کیے. تو دیکھیں یہ 2 چیزیں مختلف چیزیں ہیں. آپ چندے کے لیے جاتے ہیں، آپ شوکت خانم کے نام پہ چندہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے پاس ہے، میری مرضی ہے کہ میں اس پہ سیاست کروں یا میں اس کو جو ہے شوکت خانہ میں جمع کروں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مین نقوی صاحب کی جو چیز آ رہی ہے وہ ایک سرٹیفائڈ، تو میں آدھا کہوں گا کیونکہ ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. پاکستان میں آپ نے بند کرائے، یو کے اور یو ایس اے میں ان کے خلاف کیس چل رہا ہے. اب ویسے تو نہیں چل رہا، آپ کے اور میرے خلاف یا کسی اور کے خلاف چل جائیں، کیوں نہیں چلتے ہیں؟ لیکن یہ چیزیں اس طریقے سے جو دیکھیں وہ چیزیں نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیں کہ جو لمبی پریس کانفرنس سے کرتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں شہزاد اکبر صاحب، وہ آج کدھر ہیں؟ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کس کے لیے جاب کر رہے ہیں؟ اس کی بھی ذرا پی ٹی آئی تحقیقات کریں نا کہ لنڈن میں آج وہ کس کے لیے جاب کر رہے ہیں، کس کے تنخواہ پہ وہ پل رہے ہیں. اور وہ ہمارے 3.5-4 سال جو ہے فائلیں اٹھا کر ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے. وہ آج آئے نا بھی. پھر یہ چیزیں دیکھیں، آپ الزام لگانا بڑا آسان بات ہے. میں آج الزام لگا سکتا ہوں، خدا نخواستہ میں بولوں جی فتیانہ صاحب یہ ہے وہ ہے، یہ مجھ پہ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اگلے کی اتنی کردار کشی نہ کریں کہ اللہ آپ کہیں کہ جی یہ میں نے غلط کام کیا. آپ نے کردار کشی کی ہے، لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا نیب کے ذریعے. آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی حکومت ہے، آپ ہمارے ساتھ یہ نہ کریں، ہمارے ساتھ یہ زیادتی اور یہ زیادتی. یہ چیزیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے، اور آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا فتیانہ صاحب، ایک تو اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، جو یہ بھی کنڈی صاحب بات کریں، کیونکہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ پیسہ جمع شاید چیریٹی کے پرپز کے لیے کیا گیا، شوکت خانم کے لیے کیا گیا اور پھر اس کو ڈائریکٹ کیا گیا. اور دوسرا سر میں سوال پورا کر لوں سر، یہ بھی ساتھ میں کامنٹ کر دیں کہ کنڈی صاحب جو بات ابھی کر رہے ہیں، یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دوسری جماعتوں کی جانب سے آ رہی ہے کہ ساتھ مل کر بیٹھیں، مل کر بیٹھ کر کوئی راستہ نکالیں اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کا. تو کیوں پاکستان تحریک انصاف باقیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ جی میں وضاحت کر دوں، میں نے فیصل کنڈی صاحب کی بات کو ان کے احترام کی بنا پہ کاٹا نہیں ہے.
दोनों फंड्स अलग अलग हैं। शौकत खानम का फ़ंड हमेशा अलग कलेक्ट किया गया है, सियासत का फ़ंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलग कलेक्ट किया गया है। दोनों के बैंक अकाउंट सेपरेट हैं, दोनों का अकाउंटिंग सिस्टम सेपरेट है। और आपने देखा शौकत खानम के नाम पे 3 हॉस्पिटल पाकिस्तान में बन रहे हैं, लाहौर में मौजूद है, पेशावर और कराची में भी बन रहे हैं, और लोग उनके हॉस्पिटल को मुस्नद अथॉरिटी समझते हैं हेल्थ के मामले में। और इनको तो पाकिस्तान में अस्पताल बनाने का मौका नहीं मिला, सरकारी फ़ंड से भी सब बरतानिया जाके अमेरिका जाके इलाज करवाते हैं। दूसरी जहाँ तक बात है मिल बैठने का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सियासत हमेशा आगे की तरफ देखने का नाम है, और मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और बेहतरीन मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इसलाह, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन की नौ तश्कील और बाकी इदारों का रोल, सब कुछ चीज़ें तय अगर हो जाएं, आर्टिकल 218 फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की हदूद मुतय्यन करता है, ये आइनी रिक्वायरमेंट है। हर इंसान का फंडामेंटल राइट है कि जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और रूल ऑफ लॉ हो, रिट ऑफ लॉ हो। हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन की डेट ये तो आप कह रहे हैं ना अनाउंस सर? करें। अच्छा, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अच्छा, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, आप ये कह रहे हैं। मेरे पास इस नहीं, सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। वन लाइन इस पे कुंडी साहब से कमेंट ले। कुंडी साहब वो कह रहे हैं इलेक्शन, ये बात खान साहब ने भी कही। देखिए, मैं फतियाना साहब उस पार्लियामेंट का हम दोनों हिस्सा थे जिसमें हमने 18वीं तरमीम की। हमने हमेशा कोशिश की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इनकी बड़ी उसमें इनपुट थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। हम आज भी कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए और फ्री एंड फेयर। वो कह रहे हैं आप इलेक्शन की डेट दें, इस तरह से नहीं कंटिन्यू हो सकता, फिर हम बैठने को तैयार हैं। आए पार्लियामेंट में आज दोबारा फतियाना साहब के तवज्जो से हम दावत देते हैं पीडीए को, आप पार्लियामेंट में आएँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। अगर आप चाहते हैं कि ECP के हवाले से करने हैं, जिस हवाले से आपने रिफॉर्म्स करने हैं, मैं आपको बिल्कुल हम वेलकम करते हैं। हुकूमत की तरफ से आपको दावत देता हूँ कि आएँ, हम बैठते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद हम बैठकर फिर इलेक्शन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। अता तारिक साहब, थैंक यू सो मच। रियाज फतियाना साहब, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कि इस हिस्से में हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। हमारे साथ रहिए। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 19 जुलाई 1894 को बंगाल में पैदा हुए। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 25 रुकनी खुसूसी वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे, जिसने करारदाद लाहौर का मुसव्वदा तैयार किया। 1943 से 1945 तक वो बंगाल के वजीर आजम रहे। 1948 में कायदे आजम की वफात के बाद वो गवर्नर जनरल बने। 1951 में लियाकत अली खान की शहादत के बाद उन्होंने वजीर आजम का ओहदा संभाला। 22 अक्टूबर 1964 को उनका इंतकाल हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हमने इसी पर बात की, और अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसे मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, जो कि 2014 में पहली मरतबा ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर गए, जनाब अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। मैं कुछ डिटेल्स लूँगी आपसे, पुरानी भी, कि क्यों ये केस हुआ, कैसे हुआ, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आपने देखी होगी जो अभी आई है। डू यू थिंक कि ये आपके केस के अंदर कोई चीज़ ऐड करेगी? और जो हम कहते हैं कि इस तरह के केसेस कुछ हसास नौयत के हुआ करते हैं, तो हसासियत में भी आप समझते हैं इजाफा हुआ केस की स्टोरी के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही। देखिए, बेसिकली तो ये एंडोर्समेंट है, ये तस्दीक है उस केस की जो मैंने 8 साल पहले फ़ाइल किया था। और जो सबूत और शवाहिद जो हमने दिए थे कि एक बड़े पैमाने पे गैर मुल्कियों ने फ़ंडिंग की है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है, और PTI ने अपने अकाउंट्स छुपाए हैं,
اور مس ڈکلیریشن ہوئی ہے عمران خان کی طرف سے جو وہ سالانہ سرٹیفکیٹس دیتے تھے. تو یہ ہمارے الزامات ہیں. ساتھ ہم نے ثبوت دیا غیر ملکی کمپنیاں 350 غیر ملکی کمپنیاں ہیں. یہ تو صرف ابھی ایک کمپنی کا ذکر ہو رہا ہے نا جو یہ ووٹان کرکٹ کا, کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں, تو اس پہ بھی میں آتا ہوں. تو یہ سٹوری جو ہے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ سب سے پہلے تو سائمن کلارک جو ہیں یہ ورلڈ ریناؤنڈ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ابراج پہ ایک کتاب لکھی ہے. ابراج جو $14 بلین کا سکینڈل ہے, جس میں عارف نقوی جو عمران خان کے دوست تھے, بڑے قریبی تھے اور ان کی اکنامک کاؤنسل میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ اون بھی کر رہے ہیں, وہ تو اون بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو سکینڈل ہے اس کو انہوں نے ہی انرتھ کیا تھا, یہ سائمن کلارک نے. تو یہ اور پھر فائنینشیل ٹائمز ایک بہت دنیا میں اور یورپ میں ایک ایسا اخبار ہے جس کی بہت کریڈیبلٹی ہے, بہت ساکھ ہے. تو نہ صرف سائمن کلارک جو کہ ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, تو یہ ان کی سٹوری سے کیا چیز سامنے آئی, موٹا موٹا یہ چیز سامنے آئی کہ جو عمران خان نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا کہ ووٹان کرکٹ لمیٹڈ جو کہ کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے, اس سے $2.1 ملین اسٹیٹ بینک کے ذریعے برآمد ہوئے. یاد رکھیے پی ٹی آئی نے نہیں ظاہر کیے تھے, یہ اسٹیٹ بینک سے جب ڈاکومنٹس آئے تو یہ برآمد ہوئے. اچھا, اب یہ قانون کہتا ہے کہ صرف ایک عام شہری پاکستانی وہ کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے, کوئی پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی, پاکستانی این جی او بھی نہیں کر سکتا, پاکستانی ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو غیر ملکی آف شور کمپنی تھی. تو پہلے تو یہ کہ اس کیس میں یہ تو طے ہو چکا ہے کہ ایک کی فورن فنڈنگ ہوئی ہے کمپنی سے. اب انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پیچھے پاکستانیوں کا پیسہ ہے, وہ اس سے رفع دفع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے منی ٹریل ڈھونڈی, انہوں نے ووٹن کے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس حاصل کیے, جس سے ثابت ہوا کہ ابراج کا پیسہ اس کمپنی میں آیا اور پھر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں گیا. ایک عرب شیخ جو کہ وزیر ہیں یو اے کے, ابھی بھی وزیر ہیں, ان کی طرف سے $2 ملین آئے اور اس $2 ملین کا ایک بڑا حصہ ووٹن میں گیا اور دوسرا حصہ دوسری ذرائع کو ٹرسٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اس میں گیا. تو اب یہ بیسیکلی جو انہوں نے جو ایفیڈیوٹ جمع کرائے تھے یہ اس کی بھی نفی ہوگی, اور وہ فورن فنڈنگ جو تھی جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے وہ ثابت بھی ہو گئی. اور انہوں نے جو جمع کرایا ہے جو ایفیڈیوٹ سو کالڈ, جو کہ ان ڈیٹڈ ہے, ان سرٹیفائڈ ہے, ان نوٹرائزڈ ہے, صرف اس پہ ایک ایسا دستخط ہے اور تاریخ بھی نہیں ہے, اور اس میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جو پیسہ عمران خان کو بھیجا ہے $2.1 ملین وہ نہ کسی کمپنی سے ہے, نہ پبلک نہ پرائیویٹ, اور یہ صرف پاکستانی شہریوں سے. جو اب آپ سٹوری دیکھیے. اچھا, اس میں ایک اور پہلو ہے, ایک اور پہلو بڑا اہم یہ ہے کہ یہ جو ابراج کا کیس ہے نیو یارک کورٹ میں چل رہا ہے, وہ کیا کیس ہے, $1 بلین کی فراڈ کا الزام ہے عارف نقوی پہ. وہ پیسہ ہے جو امریکی سرکار, فاؤنڈیشنز, ملنڈا گیٹس اینڈ بل کلنٹن والے, اور اس کے علاوہ پینشن فنڈ اور دوسرے جو انہوں نے ابراج کو دیے تھے, کس لیے دیے تھے, تعلیم, صحت کے لیے, ہسپتال بنانے کے لیے اور مقاصد کے لیے. تو وہ پیسہ جب کسی سیاسی جماعت جو پاکستان تک اور اس کی ٹریل معلوم ہو جائے تو پھر عمران خان اور پی ٹی آئی بھی اس کیس میں ملوث ہونے کا چانس ہے. وہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ پیسہ آپ کو کیوں ملا, آپ نے کیوں قبول کیا, اور اس کو کہاں کیوں یوز کہاں کیا. اچھا, فواد چودھری صاحب اور آج تو خیر خان صاحب نے بھی اور کل بھی کہا, انہوں نے کہا جی کہ ایک بہت ہی برائٹ مائنڈ ہے, ایک بہت بڑا بزنس مین, ایک کامیاب ترین آدمی جو پاکستان سے باہر جا کے اس نے اپنے آپ کو بنوایا. اب اسرائیلی امریکی لابی اس کے پیچھے ہیں, اور پاکستان کو چاہیے کہ بطور ایک ملک صرف ہمارے ساتھ ضد کے اندر اس شہری کو جو ہے وہ کارنر نہ کرے, ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ تو کل فواد چودھری صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے بھی لکھا. تو ساتھ دیں نا. یہ کیس جو ابراج کے خلاف ہوا ہے, جو ابراج جو کریش کر گیا, کیس جو اس پہ بنایا ہے عارف نقوی پہ, یہ اب جج بن گئے ہیں. یہ کہ یو اے ای میں کورٹ نے $385 ملین کا ان کے اوپر جرمانہ بھی کر چکے ہیں. ان کے جو سینئر پارٹنرز ہیں ابراج کے, جو دو ہیں, ایک شاید ایجپشن ہے اور ایک دوسرے ہیں, انہوں نے وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. وہ ای میل ٹریل وغیرہ جو ساری ہے وہ ساری انہی کی طرف سے حاصل کی گئی ہے. ان کی اپنی ای میلز ہیں, ان کی اپنی ٹرانزیکشنز ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ کوئی سازش کا حصہ ہے, تو جب ابراج بیٹھا تھا اور اس پہ کیس بنا تھا تو اس وقت یہ عارف نقوی کے حق میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟
اس وقت انہوں نے ان کو کیوں ڈیفینڈ نہیں کیا؟ یہ تو جب ان کے گلے پڑی بات، اب جب یہ خود گلے پڑ گئے اس واسطے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو غیر ملکی شخصیت کا ذکر ہے اور پھر وہ بھی ایک ایسی غیر ملکی شخصیت جو کہ کسی اور ملک میں پولیٹیکلی ایکٹیو ہے، ان کی حکومت کا حصہ ہے، اس سے جو معاملہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مزید اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں آ سکتا ہے اگر یہ بات پروو ہو جاتی ہے؟ دیکھیے پروو تو ہو چکی ہے نا، جو اسکروٹنی کمیٹی نے لکھ دیا ہے کہ 88 فارنرز نے فنڈنگ کی ہے، اسکروٹنی کمیٹی نے لکھ دیا کہ 349 فارن کمپنیز نے فنڈنگ کی ہے، اسکروٹنی کمیٹی میں ووٹن بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، سوئٹزرلینڈ سے ہیں اور فن لینڈ وغیرہ میں جو کمپنیاں رجسٹر کی اور بہت پیسہ ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ جو ٹوٹل انلیگل فارن فنڈنگ، انلیگل پروہیبٹڈ روپے میں اینڈ ڈالرز میں ملا کے $10 ملین بنتے ہیں، تو یہ تو ایک اس کا حصہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے، تو وہ تو ثابت ہو چکا۔ لیکن اس میں جو خوفناک بات یہ ہے کہ اس میں ایک غیر ملکی رائل فیملی کا جو وزیر ہے، تو وہ جو قانون کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کی سیاسی جماعت میں ایون اے پورشن آف یور فنڈس کم فرام اے فارن نیشنل، آپ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو اب معاملہ اس لیے زیادہ سنگین ہو گیا ہے کہ جب فورن ایڈڈ پارٹی ہوتی ہے تو پھر وہ جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، پھر وہ ریفرنس فائل کرتے ہیں۔ تو جو میرا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ اس غیر قانونی عمل میں ملوث ہیں ان کی ابیلٹی۔ اچھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور ان کے کچھ جو فیور کرنے والے وکلاء ہیں وہ کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا کیس ہے یا جو کیس بنیادی طور پہ اس وقت پی ٹی آئی پہ چل رہا ہے وہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ تو ابھی آپ نے بتایا نا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے، اور اس پہ اگر ایٹ بیسٹ ہمارے خلاف فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو ایک میگر سا فائن ہوگا اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ کچھ وکلاء ہیں جن کی یہ رائے ہے۔ یہ اسی غلط فہمی میں رہا کہ یہ ڈوب جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، ہمیں سمپل قانون پہ چلنا ہے کہ قانون کہتا ہے کہ صرف اور صرف ایک پاکستانی شہری ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی شہری کرتا ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی میں چلا جاتا ہے، اگر کوئی فورن کمپنی کرتی ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی میں چلا جاتا ہے، اگر کوئی پاکستانی کمپنی کرتی ہے اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کے اندر فورن فنڈنگ بھی ہے، مثلا پاکستانی لوکل کمپنی فنڈ کرتی ہے وہ بھی پروہیبٹڈ ہے، لیکن جب فورن کمپنی کرتی ہے، فورن نیشنل کرتا ہے تو وہ فورن فنڈنگ میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سمپل اس کا جواب دیتا ہوں، یہ لوگ جو کہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا فیصلہ ہے، 14 اپریل اس سال ڈیٹیلڈ فیصلہ جاری ہوا، اس میں انہوں نے 30 دن کی قدغن لگائی کہ 30 دن میں فیصلہ دیں، تو جو انٹرا کورٹ اپیل تھی انہوں نے وہ 30 دن کی لمٹ ختم کر دی۔ باقی فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، یہ مجھے بڑی اہم بات ہے کرنے دیں۔ فیصلے میں کیا لکھتے ہیں جج صاحب؟ وہ کہتے ہیں اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو گئی تو اس کا امپلیکیشن صرف جماعت پہ نہیں اس کے چیئرمین پہ بھی ہوگی، یہ ریٹن فیصلہ ہے، یہ موجود ہے۔ تو یہ جو وکیل صاحبان کے ابھی ایک کیس تھا جس میں ایک سینیٹر صاحب نے غلط بیانی کی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے، ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا، ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اپہولڈ بھی کیا۔ تو جب عمران خان مس ڈیکلریشن کرتا ہے، ایئر آفٹر ایئر فیک سرٹیفکیٹس دیتا ہے کہ میری پارٹی کی کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ہوئی، میری پارٹی کے اتنے اکاؤنٹس ہیں اور اتنے درجنوں کنسیلڈ نکل آئے، اور پھر اس کو ڈسون بھی کرتے ہیں، تو کیا عمران خان ایک آئینی ادارے کے سامنے جب غلط بیانی اور جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے اس کے اوپر کوئی اس کے امپلیکیشن نہیں ہوں گی؟ اچھا بیفور آئی موو آن ود سم آف دا ٹیکنیکلٹیز آف دا کیس، کل ہمارے پروگرام میں اسی ایشو پر بات ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن نے کہا کہ آپ کی پارٹی رکنیت پہلے معطل ہوئی تھی، آپ نے ایز اے میٹر آف ریونج کہہ لیجیے یا ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک ایٹ دا پارٹی آپ نے یہ کیس جو ہے وہ بنایا ہے، اور آپ کی خان صاحب سے کسی بات پر کھٹ پٹ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں آپ نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سپتمبر 11 کا میرا ایک خط ہے 7 صفحوں کا جس میں نے نشاندہی کی ہے کہ پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے، کمپنی ہو رہی ہے، اس تمام جو کیس ہے نا یہ سپتمبر 2011 میں نے لکھ کے عمران خان کو دے دیا۔ تو اگر میری کوئی ذاتی ادا یا کوئی اس قسم کی ہوتی یا وہ کوئی ایسی کوئی سوچ ہوتی تو میں تو 2011 سے اس کیس کو لڑ رہا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا کہ یہ اندر یہ معاملات طے ہو جائیں، یہ غیر قانونیت ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر 2014 میں جا کے میں نے یہ کیس کیا۔ اچھا میری ذاتی عداوت کے حوالے سے میں ایک بات بڑی دلچسپ آپ کو کہتا ہوں، جب ابھی یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی آخری جب پروسیس تھا تو اس میں عمران، یہ آپ نے کہا نا ذاتی عداوت وغیرہ، تو میری طرف سے نہیں، عمران خان کے وکیل انور منصور خان عمران خان کا آخری ریٹن ٹیکسٹ میسج جو اس نے مجھے کیا تھا وہ پڑھ کے سنایا۔ اس نے کہا جی یہاں تو ان کا آپس کا کوئی معاملہ تھا، ان میں تو یہ وہ فورن فنڈنگ یہ وغیرہ، تو وہ کیا کہتے ہیں عمران خان، یہ میں کوٹ ان کوٹ کرتا ہوں، آئی پینڈرڈ یو، میں نے تم سے لاڈ کرتا تھا زیادہ ذمہ داری، آئی فورس یو ٹو ٹیک مور ریسپانسبلٹی، عمران خان لکھ رہا ہے، یو آر دا نمبر 2 ان دا پارٹی، یہ عمران خان لکھ رہا ہے، کب لکھ رہا ہے؟
2011 میں. تو اگر میں پارٹی کا نمبر 2 ہوں, اگر مجھے معلوم تھا کہ اس ملک سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے, اس قوم سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے, I knew کہ the thing is rotten from the inside. اس کے اندر جو ہے سارا, عمران کہتا ہے نا fish rots from the head. So why is it کہ PTI fish rots from the tail? ہاں وہاں پر یہ منطق الٹی کیسے ہے, وہاں پہ الٹی کیسے. So I knew it was rotting from the head. اسی لیے میں نے اس کو, میری امید یہ تھی کہ عمران خان میرے ساتھ ملے گا اور پارٹی کو کلین کرے گا اور پارٹی پہ, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ ان کے ساتھ مل گیا. وہ ان کے ساتھ مل گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے, کیونکہ آپ تو بڑا اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور بڑا ہی کنسسٹنسی کے ساتھ فالو کر رہے ہیں, 8 سال کیوں لگے؟ الیکشن کمیشن پر, اداروں پر آپ سمجھتے ہیں دباؤ ہے, کوئی اور معاملہ ہے؟ وہ تو ڈیلنگ ٹیکٹکس اڈاپٹ کر رہے ہیں پارٹی والے, لیکن کیوں ادارے اس ڈیلنگ ٹیکٹک کا حصہ بن جاتے ہیں, اس میں آ جاتے ہیں؟ یہ دیکھیے ہمارے ملک میں, ابھی میں بات کر رہا تھا, ہمارے ملک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اوور رائڈنگ جو چیز چلتی ہے وہ ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. ہم مسلطوں کے شکار ہوتے ہیں, ہمارا سسٹم مسلطوں کا مرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مسلطیں حاوی ہو جاتی ہیں حق, انصاف, آئین, قانون پہ. یہ کیس مسلطوں کا شکار رہا. مجھ سے کسی نے بہت پہلے پوچھا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ کب آئے گا. میں نے کہا جب وقت کا تقاضا ہوگا. وقت کا تقاضا آ گیا ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن 10 اکتوبر 2019 کو لکھ کے دیتا ہے کہ عمران اور پی ٹی آئی کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ جی ہسٹورک ابیوز آف لا ٹو ڈیلے دا کیس on one pretext or the other, یعنی تاریخی تاخیری حربے استعمال کے پی ٹی آئی نے اس کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے. تو میں پوچھتا تھا ان سے, تو آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ مسئلہ تھی نا. مسئلہ تھی. اچھا وقت میرے پاس ختم ہو گیا, ویری کوئکلی مجھے یہ کہہ دیں کہ آپ کا جو آپ کے لیے ایک ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن کیا ہے جس سے آپ مطمئن ہوں گے پارٹی بین ہو جائے گی؟ تو دیکھیے پارٹی بین ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ فائل کرتی ہے ایک ریفرنس. میں جس چیز پہ کنونسڈ ہوں, فورن نیشنل نے فنڈنگ کی ہے پی ٹی آئی کی, فورن کمپنی نے فنڈنگ کی ہے, عمران خان نے فوری سرٹیفکیٹ جمع کرائے ہیں, عمران خان نے بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں بینکس اپنے اکاؤنٹس کو کنسیل کیا ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو ثابت ہو چکی ہیں. All I expect from the election commission is apply the full force of law, irrespective کہ یہ قانون جو بھی کہتا ہے اس کی اس کی فالوئنگ 1000 کی ہے, 1 لاکھ کی ہے, 10 لاکھ کی ہے, مسلط کا شکار نہ بنے, کیونکہ یہ فیشزم کو ہم انکریج کر رہے ہیں. لیکن چلے ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید اس کا ڈیسیجن اینی ٹائم سون آ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. ناظرین اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں کیس حصے میں موجود رہے, تفصیل سے بات کی انہوں نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.